بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ریڈ زون میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان متین حیدر اور میرے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار مظہر بلّہ صاحب. خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام اور حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا. اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، ہمارے وطن پر خوشحالی کا موسم نازل ہو اور یہاں ہمیشہ خوشحالی رہے. متین حیدر صاحب، کیا خبریں ہیں؟ آج مظہر بلّہ صاحب، آج تو 9 نومبر ہے. بہت جسے کہتے ہیں تاریخی اہمیت ہے. ولادت کا دن ہے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال، مفکر پاکستان. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم تاریخی حیثیت ہے، اور وہ تاریخی اہمیت کرتارپور راہداری کی ہے. گزشتہ برس 9 نومبر کو کرتارپور راہداری جو ہے وہ کھولی گئی تھی. آج اس کا پہلا سال مکمل ہوا ہے. تو آج یہ بھی بہت سگنیفیکنٹ ڈے ہے کہ کرتارپور راہداری کا جو پہلا سال ہے، یعنی پہلی سالگرہ آج منائی جا رہی ہے. لیکن اس موقع پہ جہاں پاکستان نے اتنا بڑا جیسچر دیا، اتنا بڑا فیصلہ کیا، افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بھارت کے ہٹ درمی پر مبنی رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اور جو سکھ جنہوں نے خاص طور پر ہندوستان سے آنا تھا وہ نہیں آ پا رہے، اس لیے کہ بھارتی حکومت ان کے پاکستان آنے میں وہاں پر رکاوٹیں ڈال رہی ہے. تو اس کے اوپر بھی آپ سے بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی صدارتی انتخابات، اور ان انتخابات میں اب اہم بات یہ ہے کہ جو ٹرانزیشنل ٹیم ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے، اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ بنا دیا گیا ہے. اور آج بین الاقوامی میڈیا کی خبریں یہ ہیں کہ نو منتخب صدر، جسے کہتے ہیں پریزیڈنٹ الیکٹ جو بائیڈن، نے اپنی کابینہ کی تشکیل کے لیے صلاح مشورے شروع کر دیے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مظہر صاحب، گلگت بلتستان کا جو انتخابی معرکہ ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے. جلد سے جلوس ہو رہے ہیں. اسی تناظر میں ایک انتہائی اہم پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس 11 نومبر کو پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کیا گیا، جس میں ہماری عسکری قیادت اس معاملے کے اوپر پارلیمانی رہنماؤں کو اعتماد ملے گی. بڑی اہم انفارمیشن اور بعض انتہائی اہم ایشوز ہیں، اس کے اوپر انہیں اعتماد میں لیا جائے گا. گلگت بلتستان کی انتخابی کمپین جاری ہے. آپ روز سپیچز سن رہے ہیں. مریم نواز بھی ہیں وہاں پہ، اور بلاول بھٹو زرداری بھی ہیں. اور آج وفاقی وزیر کشمیر اور شمالی علاقہ جات علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی وہاں پہ جلسے سے خطاب کیا. تو یہ ہیں آج کی بڑی جسے کہتے ہیں شہ سرخیاں. صحیح ہے. تو پہلے شروع کرتے ہیں. آج کا جو 9 نومبر یعنی بہت تاریخی دن ہے. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت ہے. آپ لکھتے بھی ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں، تقاریر بھی کرتے ہیں، اور آپ خود ماشاءاللہ ایک دانشور بھی ہیں. علامہ اقبال کی اگر ہم شاعری کو دیکھیں، ان کے فکر کو اگر ہم دیکھیں، تو ہمیں دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اس طریقے سے ان کی فکر، ان کی شاعری اور ان کے تصور پہ عمل نہیں کر پائے جتنا ہمیں کرنا چاہیے تھا. خاص طور پر مظہر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ گورننس کے حوالے سے اول تو علامہ اقبال کی شاعری اور ان کے فکر میں کم و بیش ہر چیز کا احاطہ کیا گیا، لیکن خاص طور پہ گورننس کی جہاں تک بات آتی ہے اس حوالے سے انہوں نے بہت باتیں کہی ہیں. اور گورننس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو یوتھ، جسے آج بھی وزیر اعظم عمران خان بڑی اہمیت دیتے ہیں، تمام پولیٹیکل لیڈرز یوتھ کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. پاکستان کا مستقبل نوجوانوں کے ساتھ وابستہ ہے. علامہ اقبال کو بھی نوجوانوں سے بڑی گہری محبت تھی، لیکن آج کا نوجوان اقبال کی سوچ کے مطابق نہیں ہے. بڑا ڈیٹیلڈ آپ کا سوال ہے، اور گزارش یہ ہے کہ حکیم الامت شاعر مشرق علامہ محمد اقبال ایک ایسی شخصیت اور ایک ایسی ہستی کا نام ہے جس نے نہ صرف برصغیر کے مسلمان نوجوانوں بلکہ پوری امت مسلمہ کے نوجوانوں میں ایک انقلابی سوچ برپا کرنے کی کوشش کی. اور یہ دیکھیے متین صاحب کہ ایک صدی پہلے علامہ اقبال جو باتیں کرتے تھے، آج بھی مسلمانوں کو وہی مسائل درپیش ہیں. بالکل کوئی شک نہیں اس میں. تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان نوجوانوں نے یا مسلمان رہنماؤں نے اقبال کی تعلیمات سے نہیں سیکھا. اگر وہ اقبال کی تعلیمات پر عمل کرتے
تو یقیناً مسلمانوں کا حال جو ہے وہ ماضی سے کہیں بہتر ہوتا اور ایک اچھے مستقبل کی آس بھی ہوتی۔ اب اقبال کی شخصیت نے اپنی شاعری اور فلسفے کے ذریعے مسلمانوں کے بہت سے پہلوؤں کو جگانے کی کوشش کی۔ میں سمجھتا ہوں اس میں نفسیاتی پہلو بھی ہیں، اس میں سیاسی پہلو بھی ہیں، اس میں معاشرتی پہلو بھی ہیں، اس میں اخلاقی پہلو بھی ہیں اور اس میں سیاسی پہلو بھی ہیں۔ جی، اور جس طرف آپ نے اشارہ کیا اس میں طرز حکمرانی بھی ہے، جمہوریت کی باتیں بھی کی گئی ہیں اور مغرب کی جدید ترقی کا موازنہ بھی کیا گیا ہے۔ اس میں دل کی بات بھی کی گئی ہے، احساس کی بات بھی کی گئی ہے، محبت کی بات بھی کی گئی ہے۔ اور مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کی بھی خاص طور پہ بات کی گئی ہے۔ بالکل۔ اور آپ دیکھیے کہ ان کا جو روحانی سفر ہے اس میں بھی بڑی بات ہے نا کہ انہوں نے اپنی آنکھ کا سرما جو ہے وہ مدینہ اور نجف کی خاک کو کہا۔ بہت تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی مسلمان کے لیے عظمت کی علامت ہے کہ وہ نجف اور مدینہ کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما قرار دیتے ہیں۔ بالکل۔ پھر انہوں نے مسلمانوں کے یہ جو معاشرتی حالات ہیں جس میں مسلمانوں نے سحر خیزی چھوڑ دی، اس پہ انہوں نے بہت لکھا اور ترغیب دی کہ صبح اٹھ جایا کریں۔ اور آج آپ دیکھیں کہ جو قومیں آگے ہیں یا جن قوموں نے ترقی کی ہے وہ سحر خیزی پہ یقین رکھتی ہیں، اس بات سے ہٹ کے کہ وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں۔ جن بھی قوموں نے ترقی کی ہے وہ آگے بڑھی ہیں، لیکن بدقسمتی سے مسلمان معاشروں میں نے جو مشاہدہ کیا ہے کہ مسلمان معاشروں میں راتوں کو جاگنے کا رواج آ گیا ہے اور صبح مسلمانوں کے ہاں اٹھتے نہیں ہیں تاخیر لوگ، سے اٹھنے کا رواج آ گیا ہے۔ تو وہ جو برکت کا وقت ہے وہ مسلمان ضائع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ امت کی صبح میں برکت رکھی گئی ہے، مگر آپ دیکھیے کہ لندن میں تو 5-6 بجے دکانیں بند ہو جاتی ہیں شام کے وقت۔ شام کے وقت، چین میں بند ہو جاتی ہیں، یورپ میں بند ہو جاتی ہیں، مگر مسلمان معاشروں میں یہ نہیں ہو پا رہا۔ اس لیے مسلمان جو ہیں وہ جسمانی اور ذہنی طور پر کمزور ہوئے۔ یہ جو فطرت سے لڑنا اور ہمارے زوال کی یہی بڑی وجہ ہے۔ جی ہاں، جو اقبال نے کہا نا فطرت کی ترجمانی، تو فطرت کے ترجمان وہی لوگ ہیں جو فطرت کے مطابق زندگیاں گزارتے ہیں۔ تو ایک تو مسلمانوں کو اس پیغام پر غور کرنا چاہیے۔ جی، دوسرا، انہوں نے مسلمانوں کے ہاں ذاتوں کی اور فرقوں کی بات کو غلط قرار دیا ہے۔ جی، فلسفہ تکفیر کو انہوں نے کہا ہے کہ اس کو چھوڑ دیں، آپ مسلمان ہیں۔ اور پھر انہوں نے مسلمانوں کی وحدت پر بہت زور دیا ہے کہ ان کا جو شعر ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ کاشغر۔ اور اسی طرح اس انہوں کی نے ذرا وضاحت فرمائیے، نیل کے ساحل سے لے کر، کتنا وسیع و عریض ان کا ہے۔ جی ہاں، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ ہاں دیکھیے نا، اور دیکھیں کاشغر کی طرف تو آج کل ہمارا رجحان ہے۔ رجحان ہے، سی پیک کنیکٹ وہاں پہ ہو جی رہی جی ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ وسعت دیکھیں نا، یہ اسلامک ریاست کی وسعت جو ہے وہ بیان کی ہے اقبال نے اور کہا ہے کہ بھئی یہ مسلمان ایک ہوں۔ اسی طرح انہوں نے کابل کو بڑا سراہا، تہران کی بڑی باتیں کی۔ اس کے حوالے سے کہ تہران و گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ یعنی وہ مشرقیت پہ یقین رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ فیصلے قوموں کی تقدیر کے مشرق میں ہونے چاہیے، اور جب علامہ اقبال حیات تھے تو اس وقت تہران کی بھی بڑی اہمیت تھی، اور اس وقت یونائٹڈ نیشنز کا فارمیٹیو فیز تھا، تو بہت ساری میٹنگز جنیوا میں ہو رہی تھی۔ اس تناظر میں انہوں نے کہا تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ تو آپ دیکھیے کہ اقبال نے اپنا سارا جو سیاسی رجحان ہے وہ بھی مشرق کی طرف رکھا، جی، اور کوشش کی مسلمانوں کو جگانے کی۔ پھر ان کی جو نظم ہے شکوہ اور پھر جواب شکوہ، یہ بڑی نظمیں مشہور ہوئیں۔ تو اقبال نے مسلمانوں کو جگانے کی بھرپور کوشش کی، انہیں انقلابی بنانے کی کوشش کی، انہیں یہ بھی کہا کہ آپ جدت اپنائیں اور ترقی کریں، جی، اور عقاب سے نسبت دی۔ جی، تو اس طرح چونکہ اس کی پرواز بہت بلند ہے۔ جی ہاں،
بالکل شاہین سے نسبت تھی نوجوان کو. وہ تو کہا اپنے نوجوانوں کو کہ شاہین کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور. تو اقبال نے تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا فلاسفر ہم نے پچھلی صدی میں مسلمانوں کے ہاں لیکن پیدا کیا نہیں وجہ ہے کہ اتنے بڑے فلاسفر، اتنے بڑے انقلابی شاعر جنہوں نے کم و بیش کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کے اندر انہوں نے بات کی ہو، اس میں تبدیلی کی بات کی ہو، جدت کی بات کی ہو، انقلاب کی بات کی ہو. چین کے حوالے سے اس وقت وہ کہتے تھے کہ ہمالیہ کے چشمے جو ہیں وہ ابل رہے ہیں. لیکن مظہر بلّہ صاحب کیا وجہ ہے کہ آج علامہ اقبال کے یہ تمام افکار، شاعری کی تمام کتابیں، جتنی کتب انہوں نے لکھی، سب لائبریریوں کی زینت ہو چکی ہیں. پریکٹیکلی عملاً ہمیں کسی چیز کے اوپر کچھ عمل درآمد ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. دیکھیے ان کا بہت سا کلام جو ہے وہ فارسی میں ہے، بہت سا کلام اردو میں ہے. اور اردو تو چلو یہاں ایک بر صغیر کی زبان ہے، فارسی کئی ملکوں میں بولی سمجھی جاتی ہے، کئی ملکوں کی زبان ہے فارسی. تو اقبال نے جو فلسفہ پیش کیا اس پر ہماری حکومتوں نے، خاص طور پر میں پاکستان کی حکومتوں کی بات کروں گا، انہوں نے اقبالیات کی طرف توجہ نہیں دی. اقبال کا پیغام جان بوجھ کر شاید نہیں پہنچنے دیا نوجوانوں تک، ورنہ وہ پیغام آج بھی تر و تازہ ہے. آج بھی اگر ہم اقبال کے فلسفہ خودی پر عمل کریں، دیکھیے نا فلسفہ خودی کتنا بڑا فلسفہ ہے، کتنی انا ہے اس میں. اور ہمیں تو درس ملتا ہے فلسفہ خودی کا. تو فلسفہ خودی پر مسلمانوں نے عمل چھوڑ دیا، کئی اور باتوں پر چھوڑ دیا. خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، یہ کس مصرے کے اندر بڑی گہرائی ہے. دیکھیں اور اقبال کے فلسفے کے بغیر ہم کمپلیٹ نہیں ہو سکتے. جی، اس نقطے پر بات جاری رکھیں گے. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک وقفہ. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، ایک مرتبہ پھر ریڈ زون میں خوش آمدید. اور میرے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار مظہر بلّہ صاحب. ہم بات کر رہے تھے علامہ اقبال کے تصورات کی، ان کی فکر کی، ان کی شاعری کی. علامہ اقبال نے مسلمانوں کو غلامی کی زنجیروں سے نجات کے لیے جداگانہ قومیت کا تصور بھی دیا. اگر ہم وہ جداگانہ قومیت کا تصور دیکھیں تو اس وقت مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کے مسلمان اپنے حق خود ارادیت کے لیے برسر پیکار ہیں، جسے کہتے ہیں انتہائی بدترین لاک ڈاؤن ہے وہاں پہ. بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھارتی حکومت، بھارتی فورسز کی جانب سے کی جا رہی ہیں. علامہ اقبال کی شاعری میں اگر دیکھیں تو اس وقت بھی وہ کشمیر کا ذکر ان کی شاعری کے اندر موجود تھا، کشمیر کے ساتھ ان کی محبت. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس علامہ اقبال کی اس فکر کو، اس تصور کو مد نظر رکھتے ہوئے کشمیر کے جو مسلمان اپنے تاریخ کے کڑے اور سخت ترین دور سے گزر رہے ہیں، جد و جہد کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے؟ دیکھیے اقبال کے ہاں کشمیر کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا جی، اور اس وقت بھی وہ بلبل کا نالہ بیان کرتے تھے. ایک کشمیری مسلمانوں کی جد و جہد کے حوالے سے باتیں کرتے تھے. ان کی شاعری میں جگہ جگہ ہمیں کشمیر کی خوبصورتی کے تذکرے ملتے ہیں، وہاں کی جد و جہد کے تذکرے ملتے ہیں، وہاں کے جوان کے تذکرے ملتے ہیں. کشمیر کا جو مقدمہ اقبال کے ہاں پیش ہوا، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جداگانہ ایک طرز کا، جی، تو کشمیری تو اس پہ ڈٹ گئے. کشمیریوں نے اقبال کی سوچ اپنا لی. اقبال کی یہ سوچ، اقبال یہ سوچ لیتا ہے فلسفہ حسینی سے جی، کہ حق کی خاطر کھڑے ہو جانا چاہیے. تو کشمیری تو حق کی خاطر کھڑے ہو گئے، مگر امت مسلمہ کے اکثر ممالک امت واحدہ کے تصور کو بھول بیٹھے. حالانکہ اقبال نے یہ تصور پیش کیا تھا کہ ہمیں
ایک وحدت کی طرف جانا چاہیے. جی ہم سب مسلمان ہیں، اسی لیے بار بار وہ ایک ہوں مسلم کہہ رہے تھے. جی بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی مسلم امہ کو علامہ اقبال کا فلسفہ اپنا لینا چاہیے. فلسفہ حریت خاص طور پہ، فلسفہ حریت اور فلسفہ حریت کی بنیاد فلسفہ حسینیت ہے، یعنی ظلم، جبر اور استبداد کے سامنے سرنگو نہیں ہونا. اگر آج بھی مسلمان یہ فلسفہ اپنا لیں تو نہ صرف کشمیر، فلسطین میں بھی انہیں آزادی مل سکتی ہے، اور ان کے ملکوں میں جو برے حالات ہیں شورش ہے اس وقت اسلامی دنیا میں جو، وہ بھی سدھر سکتے ہیں. یہ شورش ختم ہو سکتی ہے اگر ہم اقبال کے فلسفے پر عمل کریں تو. آج اسی کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے، پاکستان نے ایک بہت تاریخی سٹیپ لیا اور 9 نومبر یوم اقبال کی مناسبت سے اس تاریخی دن کا انتخاب کیا کرتارپور راہداری کو کھولنے کا. بالکل ٹھیک ہے. اور 9 نومبر 2019 کو وزیر اعظم عمران خان نے کرتارپور راہداری کا افتتاح کیا. ایک چھوٹی سی جسے کہتے ہیں بابا گرو نانک کی جو ان کی آخری جو آرام گاہ ہے، اس کو آج کئی ایکڑ میں پھیلا کے ایک اتنا خوبصورت کمپلیکس بنایا گیا. بین المذاہب ہم آہنگی کی بہترین مثال، اور ایک قلیل وقت کے اندر اتنا بڑا کمپلیکس پاکستان نے سکھوں کے دل جیت لیے. تو لیکن اس موقع کے اوپر بھی ہمیں بھارت کا ہٹ درمی پہ مبنی رویہ، بھارت کی طرف سے رکاوٹیں، اب آج اس کی پہلی اینیورسری منائی جا رہی ہے، پہلی سالگرہ منائی جا رہی ہے، لیکن بھارت کی طرف سے رکاوٹیں بدستور ہیں. وہ یہ کہ سکھ زائرین جنہوں نے بھارت سے آنا تھا وہ نہیں آ پا رہے. متین صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کروں گا جی ضرور. کہ ہندو کیوں ایسا کر رہے ہیں. دیکھیے، جب تحریک پاکستان عروج پر تھی اور بر صغیر کے لوگ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کی سٹرگل میں تھے، اس وقت بھی ہندوؤں نے سکھوں کے ساتھ ایک سازش کی. انہوں نے چکوال کے ایک ہندو کو جعلی طور پر سکھ بنا کر پیش کیا اور سکھوں کا لیڈر بنا دیا. ٹھیک. اس کا نام تھا ماسٹر تارا سنگھ. بعد میں سکھ بہت پچھتائے. تارا سنگھ کے اوپر سکھوں نے انڈیا کے ساتھ چلے تو گئے، لیکن سکھوں نے 3 سال بعد 4 سال بعد یعنی 1951-52 میں تحریک شروع کر دی تھی کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو گئی ہے، کیونکہ جو وعدے وعید کیے گئے تھے ان کے ساتھ وہ پورے نہیں ہوئے. تو یہی وجہ ہندوستان میں جو سکھوں میں جو اضطراب پایا جاتا ہے، آج بھی جو پایا جاتا ہے مشرقی پنجاب میں، اس کے تاریخی لنکیجز ادھر ہی ملتے ہیں. آپ دیکھیے کہ پھر ان کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی. پھر ان کے ساتھ زیادتی یہ ہوئی کہ جب یہ پتہ چلا کہ سکھ یہاں اکثریت میں ہیں پنجاب میں، تو انہوں نے مشرقی پنجاب کے ٹکڑے کر دیے. یعنی اس میں سے ہماچل پردیش کو ایک صوبہ بنایا گیا، الگ کر دیا. بالکل. اس میں سے ہریانہ کو ایک صوبہ بنایا گیا، اس کا کچھ علاقہ کاٹ کے راجستھان کو دے دیا گیا، اور کچھ علاقہ کاٹ کے دلی کو دے دیا گیا. تو بہت محدود رہ گیا مشرقی پنجاب. بہت محدود رہ گیا. اب آ جائیے کرتارپور کی طرف. جی. اقبال ڈے ہے اور ساتھ کرتارپور راہداری کی پہلی سالگرہ ہے. ان میں بھی ایک مماثلت ہے. آپ دیکھیے کہ یہ جو جہاں علامہ اقبال پیدا ہوتے ہیں سیالکوٹ میں، یہاں سے تھوڑی دور ہے کرتارپور. جی بالکل. اور کرتارپور جو ہے وہ تقسیم سے پہلے ڈسٹرکٹ گرداسپور میں تھا، جو سیالکوٹ کے ساتھ جڑا ہوا ضلع ہے. اس کی بھی حدود بندی کے اندر ایک سازش ہے. بالکل. اس میں بھی سازش ہے، مسلمانوں کو ایک واسرائی کی سازش تھی، جان بوجھ کو گرداسپور کو ہندوستان میں شامل کیا گیا. اس لیے شامل کیا گیا تقسیم کے پلان میں کہ یہ ایک گہری سازش تھی انگریزوں کی اور ہندوؤں کی کہ کشمیر کو جانے والا واحد رستہ جو تھا وہ اسٹریٹجک لنک جسے کہتے ہیں، وہ گرداسپور سے جاتا تھا. یعنی آپ گرداسپور سے پٹھان کوٹ جاتے ہیں اور پٹھان کوٹ سے یہ رستہ داخل ہوتا ہے، واحد رستہ ہے. جی واحد رستہ، ایک ہی کشمیر کو رستہ ملاتا ہے. وہ واحد رستہ داخل ہوتا ہے سامبا میں. سامبا ایک ڈسٹرکٹ ہے جموں کا، صوبہ جموں کا ڈسٹرکٹ ہے، اور کٹھوعہ. پھر سامبا اور کٹھوعہ سے ہوتا ہوا جموں پہنچتی ہے ٹریفک. ٹھیک ہے. تو یہ ایک سازش ہوئی تھی. اب چونکہ پاکستان جو ہے اس نے تو اقلیتوں کو ہمیشہ بہت مقام دیا ہے، ان کا بڑا خیال رکھا ہے. تو اسی مقصد کے تحت چونکہ سکھوں کا یہ جو گردوارہ ہے دربار صاحب کرتارپور، یہ
بابا گرو نانک کی آخری آرامگاہ ہے، آرامگاہ، بالکل ٹھیک ہے، یہاں ان کے ننہال بھی تھے جی، قریبی، بہت عرصہ ان کا قیام ہوا ٹھیک ہے، یہاں ہاں زیادہ تر قیام ان کا جی، یہیں رہا، زندگی کے آخری سال انہوں نے ادھر ہی گزارے، یہیں گزارے، اور سامنے ان کا ڈیرہ بابا نانک بھی ہے کرتارپور کے بالکل سامنے۔ بالکل سامنے کا۔ مگر اب یہ ہے کہ سکھوں کی چونکہ جذباتی وابستگی ہے، مذہبی وابستگی ہے، ایک تقدس کا ان کا رشتہ ہے پوری دنیا کرتارپور کے ساتھ۔ سکھوں کے لیے وہ انتہائی جسے کہتے ہیں قابل احترام اور مقدس مقام ہے۔ اب پاکستان نے تو یہ کر دیا کہ ایک سال میں یہ بنا دیا پورا کمپلیکس، اور جب یہ کمپلیکس بنا دیا تو پچھلے سال 9 نومبر کو ہم کرتارپور میں تھے، جی، مجھے کئی سکھوں نے کہا کہ ہم حیران ہیں کہ یہ جنہوں نے کام کیا انسانوں نے کیا ہے، کیونکہ ایک سال میں اتنا شاندار اتنا اچھا کمپلیکس نہیں بن سکتا تھا۔ مگر اب کیا ہوا، انڈیا روڑے اٹکاتا ہے کہ سکھ وہاں نہ آئیں، اور پتہ نہیں ان کو کیا بیماری ہے مودی سرکار کو، وہ ان کا اقلیتوں کے ساتھ شاید یہی رویہ ہے، جی، سکھوں کے ساتھ بھی یہ رویہ ہے۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ آخر مودی سرکار کس بات سے خائف ہے؟ کیا خوف ہے اس کو؟ دیکھیں مودی جو ہے وہ نام لے کے اس نے ووٹ لیے ہندوتا کے، اب وہ سوائے اونچی ذات کے ہندوؤں کے برداشت کسی کو نہیں کرتا۔ آپ دیکھیے کہ سکھوں کے گردواروں کی توہین ہوتی ہے، ان کا تقدس پامال ہوتا ہے، چرچز وہاں پہ ان کی توہین کی جاتی ہے، جو عیسائیوں کے چرچز ہیں یعنی جو گرجا گھر ہیں ان کو جلایا جاتا ہے، مسلمانوں کی مساجد پر حملے ہوتے ہیں، انہیں شہید کیا جاتا ہے، اور دلت جو ہیں نچلی ذات کے ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے۔ تو اقلیتیں انڈیا میں قید ہیں۔ اگر پاکستان اور انڈیا کا موازنہ کیا جائے اقلیتوں کے ساتھ سلوک کے حوالے سے تو پاکستان کو تو سلوٹ کرنے کو دل چاہتا جی، ہے، اور ہندوستان کے اشاریہ انتہائی منفی میں ہیں۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ انٹرنیشنل رپورٹس کہہ رہی ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں کہہ رہی ہیں۔ تو دیکھیے آپ کسی کو جینے کا حق نہیں دے رہے وہاں، وہ عیسائی بھی ہیں، عیسائیوں کو نہیں حق دے رہے، آپ سکھوں کو نہیں دے رہے، آپ دلتوں کو نہیں دے رہے، مسلمانوں کے ہاں تو ظلم آپ کا یہ ہے کہ آپ ان کے گھروں میں گھس جاتے ہیں، فریج چیک کرتے ہیں، کہیں گوشت کا کوئی ٹکڑا مل جائے آپ انہیں مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بھارت جو ہے وہ اس وقت وہاں انسانی حقوق کی ایک جنگ لڑی جا رہی ہے، اور بھارت میں نفرتوں کا کھیل ہے، ایک آگ ہے جسے بجھانے کی کوشش بھی نہیں کر رہے مودی صاحب، الٹا تیل اس پہ ڈال رہے ہیں۔ جی بالکل، اس نقطے پہ گفتگو جاری رکھیں گے۔ ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، پروگرام ریڈ زون میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہم گفتگو کر رہے تھے کرتارپور راہداری کی۔ اب ہم چلتے ہیں امریکی انتخابات کے نتیجے میں اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے۔ بائیڈن صاحب جسے کہتے ہیں وہ پریزیڈنٹ الیکٹ اب کہلوا رہے ہیں، یعنی نو منتخب صدر کہلا رہے ہیں۔ تو ابھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو اس وقت موجودہ صدر ہیں ٹرمپ، جسے اب ہم کہہ رہے ہیں کہ سبکدوش ہونے والے صدر، کیا وہ ان نتائج کو تسلیم کر لیں گے، خاص طور پر ان ریاستوں سے جہاں سے بائیڈن صاحب کو بھاری اکثریت حاصل ہوئی؟ اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی پوچھوں گا کہ اب نیکسٹ سٹیج کیا ہے؟ نیکسٹ سٹیج یقینی طور پہ ہے ان کی کیبنٹ کی تشکیل۔ اور جی مظہر صاحب۔ سر جی کیبنٹ کی تشکیل تو بعد میں ہوگی۔ ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ میں وہ نتائج تسلیم نہیں کرتا جہاں سے بائیڈن جیتا ہے، ایویڈنس کوئی نہیں دی ابھی تک دھاندلی ہوئی، لیکن وہ آج کورٹ میں جا رہے ہیں اور دھاندلی کے خلاف جا رہے ہیں۔ پھر یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کی پارٹی جو ہے وہ پورے امریکہ میں احتجاجی مظاہرے کرے۔ پھر یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ ان کے جو نمائندگان منتخب ہوئے ہیں وہ حلف نہ اٹھائیں، یعنی وہ جو 214 ان کے الیکٹرل ممبران بنے ہیں وہ حلف نہ اٹھائیں، اور ایک طرح سے سیاسی بحران پیدا کیا سیاسی بحران پیدا کیا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں
وہ اتنی آسانی سے جانے کی کوشش نہیں کریں گے. ان کو بھیجا جائے گا, وہ مسائل کہتے ہیں کریٹ کہ کریں گے. مسائل کریٹ کریں گے. انہوں نے اس پہ تیاری کر رکھی ہے, اور الیکشن سے پہلے انہوں نے یہ تیاری کی ہوئی تھی. انہوں نے دیکھیے امریکہ میں اتنا اسلحہ بانٹ دیا گیا, کس لیے بانٹا گیا ہے؟ تو وہ اسلحہ جو ہے وہ ٹرمپ کے حامیوں کے پاس ہے, اور وہ کہتے ہیں ہم نتائج نہیں تسلیم کرتے اور کچھ ہم یہ احتجاج بتائیے. کا راستہ اپنائیں گے. جی, احتجاج کا راستہ, لیکن یہ امریکہ کی آج تقریباً کم و بیش 230 برس کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. نتائج کو چیلنج کیا جا رہا ہے, اسلحہ اور وائلنس کی باتیں کی جا رہی ہیں, اور امریکہ کی جمہوریت کی تو پوری دنیا میں اسے کوٹ کیا جاتا ہے. دیکھیے متین روایت صاحب, ہوتی تھی وہاں پہ کہ متین انتخابی نتائج کو تسلیم کیا جاتا تھا. یہ مکافات عمل ہے. مکافات عمل اس لیے ہے کہ آپ دنیا کے مختلف ملکوں میں جمہوریت کا جو کھیل جس طرح رچاتے رہے, حکومتیں الٹواتے رہے, حکومتیں گراتے رہے, ملکوں کے ملک آپ نے تباہ کر دیے, اب وہ مکافات عمل کے تحت وہ آپ کے گھر میں چیز آ گئی. وہی کھیل پلٹ کے اب آپ کے گھر آ رہا آپ ہے. دیکھیے کہ الگور والا الیکشن جو تھا اس میں بھی یہی ہوا, مینج کیا. اب پچھلا جو الیکشن تھا اس میں ہیلری کلنٹن نے پاپولر ووٹ زیادہ لیا, لیکن الیکٹور کالج میں یہ بڑھ گئے ٹرمپ صاحب. تو وہ جو دوسرے ملکوں میں آپ دھاندلی کے نام پر تحریکیں چلواتے تھے وہ آپ کے ملک میں آ گئی ہیں. وہ جو دوسرے ملکوں میں دھاندلی کے نام پر آپ خلفشار ہنگامے ہوتا کراتے تھے جی, وہ آپ کے ہاں آ گئے ہیں. وہ جو دوسرے ملکوں میں آپ تانے دیتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ رول پلے کرتی ہے وہ آپ کے ہاں بھی, آپ کا جھوٹ پکڑا گیا ہے. امریکی جمہوریت اسی طرح تھی, وہاں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے بندے آگے پیچھے ہوتے تھے, لیکن وہ چیز ہمیشہ پس پردہ رہتی پس تھی. پردہ رہے. اب وہ اوپن ہو گئی ہے. یہ اب اگر ہم اسی چیز کو دیکھیں, رول آف اسٹیبلشمنٹ, وزیر اعظم عمران خان نے ایک بہت جسے کہتے ہیں تہلکہ خیز انٹرویو دیا BBC اردو سروس کو, اور اس میں انہوں نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو آڑے ہاتھوں لیا, اور خاص طور پر نواز شریف نے اپنی جو تقاریر ہیں PDM کے پلیٹ فارم سے, جس میں آرمی چیف اور انٹر سروسز انٹیلیجنس کے سربراہ کے اوپر جو ہے وہ شدید تنقید کی, اور وہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ان کی یہ سپیچز نواز شریف کی, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے, یہ بغاوت کے مترادف ہیں. دیکھیے وہ صرف عمران خان نہیں, کسی بھی محب وطن پاکستانی کو قابل قبول نہیں ہے. یہ ایجنڈا کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس لیے یہ ہے ہاں کہ دیکھیے جب آپ کے حق میں باتیں نہ ہوں, اقتدار آپ سے چھن جائے, مقدمات آپ کا پیچھا کر رہے ہوں جی, اور NRO آپ کو نہ ملے, تو پھر آپ ایسی حرکتیں کریں, یہ زیب نہیں دیتی. وہ 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں, اور ان کو بڑا بہترین جواب دیا ہے ثناء اللہ زہری نے اور عبد القادر بلوچ نے بلوچستان سے. ان کو اور جگہ سے بھی جواب آ جائے گا. اس لیے آ جائے گا کہ پاکستانی لوگ اپنی افواج پہ ناز کرتے ہیں, اپنی افواج پہ فخر ہے ان کو. وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرتے کہ ان کی افواج کو تقسیم کیا جائے. آپ دیکھیے یہ غیر ملکی ایجنڈا ہے, کتنے مسلمان ملکوں کی افواج کو تقسیم کیا گیا اور لڑایا گیا, اور اس کے بعد وہ ملک سلامت نہیں رہے, وہ کھنڈرات بن گئے. جی تو بالکل, پاکستان کی ایک تو فوج کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے, بالکل, اور کھڑی رہے گی انشاءاللہ. اور فوج جو ہے وہ ہماری سلامتی کا ایک ضامن ادارہ ہے, اس پر کیچڑ نہیں اچھالنا چاہیے. یہ جو بھی سیاستدان یا جو بھی کوئی شخص یہ باتیں کرے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہے, نا انصافی کر رہا ہے. اس میں آخری منٹ ہے ہمارے پاس. اس ساری صورتحال کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کا بھی جو ہے وہ ایک انتہائی اہم انٹرویو سامنے آتا ہے, اور اس انٹرویو میں وہ جو نواز شریف کہتے ہیں اس سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرتے ہیں. آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ بہت سمجھداری کا اور بردباری کا مظاہرہ کیا بلاول بھٹو نے؟ بالکل بلاول بھٹو نے صحیح کہا, اور یہ بھی کہا کہ وہ ثبوت لائیں اگر وہ سچے ہیں تو. ان کو پتہ ثبوت نہیں ہے. تو آج میرا خیال وقت ابھی ختم ہو رہا ہے, لیکن ہم تو بات کرنا چاہتے تھے. کل مصطفیٰ کمال نے بڑی اہم باتیں کی ہیں کراچی میں, اور پھر گلگت بلتستان میں بھی جلسے ہو رہے ہیں, تو کل میرا خیال اس کا جائزہ لے لیں. جی ان کا جائزہ لیں گے. بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ ریڈ زون کی جو ٹیم ہے اس کو اجازت دیجیے. متین حیدر اور ان کے ساتھ مظہر بلال صاحب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.